اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں ایک نیا موضوع لے کر کے کہ جس کا نام ہے ایام بیس کو ایام بیس کیوں کہتے ہیں، اور یہ ایام بیس کیا ہے، اور ایام بیس نام کیوں رکھا گیا۔ ناظرین، ایام بیس قمری مہینوں کی 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہوتی ہے اس کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ ایام بیس، یہ بیس لفظ عربی ہے اور بیضہ سے ہے۔ بیضہ کے معنی سفید کے ہوتے ہیں۔ عرب کے زمانے قدیم میں عرب قمری مہینوں کے تاریخ کو اور ایام کو چاند کی روشنی کے حوالے سے اور چاند کی روشنیوں کی کمیوں اور زیادتی کے اعتبار سے ان کے نام رکھا کرتے تھے، اور اسی بنا پر 13، 14 اور 15 جو تاریخ ہوتی ہے قمری، ان کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان تاریخوں میں 13، 14 اور 15 کو قمر یعنی چاند اپنے شباب پر ہوتا ہے اور اس کا نور اور اس کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ان کی مراد ایام بیس سے یہ ہوا کرتی تھی کہ سفید اور زیادہ نورانی روز۔ ایک دوسری علت جو اس کے حوالے سے بیان کی گئی ہے وہ کتاب علل الشرائع میں بیان کیا گیا ہے کہ جب جناب آدم سے ترک اولیٰ سرزد ہوا تو جناب آدم کے لیے جناب جبرائیل کو خداوند متعال نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، جناب آدم کو زمین پر لے کے جاؤ۔ جب جناب آدم کو جناب جبرائیل زمین پر لے کر آنے لگے تو راستے میں فرشتوں نے دیکھا، فرشتے ان کو دیکھ کر کے گریہ و زاری میں مبتلا ہو گئے اور ان کو بہت صدمہ لگا، اس لیے کیونکہ جناب آدم کہ جن کو خداوند متعال نے بالکل سفید، نورانی اور منور خلق کیا تھا، وہ اس وقت بالکل سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ فرشتے کہ جو جناب آدم کو اس حالت میں دیکھ کر کے بالکل اپنا آپا نہ رکھ سکے اور گریہ و زاری میں مبتلا ہو گئے اور مشغول ہو گئے، اور خداوند متعال سے انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ مخلوق کہ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، یہ مخلوق کہ جس میں تو نے اپنی روح پھونکی، یہ مخلوق کہ جس کو تو نے ہم سب سے سجدہ کروایا، اس کو اس حالت تک کیسے پہنچا دیا۔ ناظرین، ابھی فرشتے گریہ و زاری میں مشغول ہی تھے کہ خداوند متعال کے حکم سے ایک فرشتے نے منادی دی، اے آدم، آج آپ روزہ رکھیں۔ ناظرین، جناب آدم نے اس روز روزہ رکھا، اور وہ روز قمری مہینے کے اعتبار سے 13ویں تاریخ تھی، اور اس روزے کے اثر سے یہ ہوا کہ جناب آدم کے بدن کا ایک تہائی حصہ جو سیاہ تھا وہ سفیدی پہ مائل میں سفیدی ہو گیا۔ 14 تاریخ کو دوبارہ پھر منادی نے ندا دی، اے آدم، آج روزہ رکھو۔ ناظرین، جب 14 تاریخ کو دوبارہ جناب آدم نے روزہ رکھا تو روزہ جب تمام ہوا تو ان کا دوسرا تہائی حصہ بھی بدن کا سفیدی ہو گیا۔ اب 15ویں تاریخ آتی ہے، اور 15ویں تاریخ کو دوبارہ جناب آدم کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے آدم، روزہ رکھو، اور اب جب جناب آدم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ تمام کرتے ہیں تو اب ان کا پورا بدن جو سیاہی تھا وہ اب سفیدی کی طرف منتقل ہو گیا۔ ناظرین، اسی بنا پر چونکہ انہوں نے 13، 14 اور 15 قمری مہینے کی تاریخ میں روزے رکھے اور خداوند متعال سے استغفار کیا، خداوند متعال سے طلب مغفرت کیا، لہٰذا اسی بنا پر خداوند متعال نے ان کو سیاہی سے سفیدی کی طرف پلٹا دیا اور ان کے جسم کو اس نورانیت میں مبتلا کر دیا، دوبارہ سے اس نورانی کی طرف پلٹا دیا کہ جس میں وہ تھا قبل از سیاہی اور قبل از ترک اولیٰ۔ ناظرین، اسی بنا پر ہم سب کو اس بات کا حکم ہے کہ 13، 14 اور 15 کو ہم لوگ روزہ رکھیں اور دعائیں پڑھیں اور خداوند متعال سے طلب مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں۔ لہٰذا ماہ مبارک کے ان ایام میں کہ جو 13، 14 اور 15 تاریخ ہے، اس میں دعائے مجیر کی بھی سفارش
اور روایات اسی وجہ سے آئی ہیں تاکہ ہم خداوند متعال کے حضور حاضر ہوں اور اس کے حضور حاضر ہو کر کے روزے کی حالت میں اس دعاؤں کو پڑھیں اور اس دعا کے ساتھ ساتھ خداوند متعال سے طلب مغفرت کریں کہ خداوند متعال ہمارے قلوب کی ان سیاہیوں کو کہ جو گناہوں کی وجہ سے ہمارا قلوب سیاہ ہو گیا ہے ان کو برطرف فرمائے اور ہمارے قلوب کو بھی منور فرمائے۔ ناظرین، خداوند متعال سے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب آج کی تاریخ میں اور ان ایام میں خداوند متعال کے حضور حاضر ہو کر کے خداوند متعال سے طلب مغفرت کریں اور خداوند متعال ہمیں بھی اپنی مغفرت، عفو اور بخشش کے دامن میں لے لے اور ہم سب کو معاف فرمائے۔ لہٰذا ہم سب کو خداوند متعال کے حضور اس بات کی درخواست کرنا چاہیے اور التماس کرنا چاہیے کہ خداوند متعال ہم سب کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ عنایت فرمائے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو بخش دے اور ہم سب کے دلوں کی، قلوب کی وہ سیاہی کہ جو گناہوں کی بنا پر آ گئی ہے اس کو برطرف فرمائے اور ہم سب کے قلوب کو اپنے ایمان سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔